معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی دوسری نشست ہے۔ انشاءاللہ الرحمن دوسری نشست میں سورہ آل عمران کا ترجمہ ہم سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آیت کا آغاز کرتے ہیں کہ خوشی سے اور مجبوری سے انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے، فرما بردار ہے اور اللہ ہی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اور اگلی آیت میں اے محبوب، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کلام پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس پر ایمان لائے جو اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، جو نبی ہیں، ان پر نازل کیا گیا۔ اور اگلی آیت میں ہے اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور جو دیگر نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ان تمام کتابوں پر، ان تمام وحی پر، ان تمام صحیفوں پر، ان تمام کلام الہی پر ہم ایمان لائے۔ ان نبیوں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے اور ہم اللہ ہی کے لیے گردن جھکانے والے ہیں۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے، بس ہرگز وہ دین اسے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اور اگلی آیت میں اس قوم کو اللہ تعالی ہدایت نہیں عطا فرمائے گا جس نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد اور انہوں نے گواہی دی بے شک یہ رسول حق ہیں اور ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اگلی آیت میں ان لوگوں کی سزا بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ اس لعنت میں اور اس عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ مہلت نہ دیے جائیں گے۔ اور اگلی آیت میں ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنے رب کی اصلاح کر لی، سدھر گئے، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر مزید کفر میں آگے بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ یعنی موت کے وقت جب انسان کا نزا کا وقت آتا ہے تو جتنے بھی اکثر کفار و مشرکین جب نزا کا وقت اور نزا کی تکلیف اور انسان کی جو حقیقت ہے وہ جو ہے نزا کے وقت سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ کا عذاب جب وہ دیکھتا ہے اور ملک الموت کو جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اس وقت ایمان لے آتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ کلمہ پڑھنے لگتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے ان کی کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور یہی لوگ گمراہ ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، اگر کوئی اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھر سونا بھی دے دے تو کل بروز قیامت ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیت میں ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کر دو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں بس بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں ہے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا مگر وہ چیزیں بنی اسرائیل پر حرام کی گئیں جو یعقوب علیہ السلام نے توریت کے نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر ممنوع قرار دی، ایک منت کی وجہ سے۔ اور اے محبوب آپ فرمائیے لے آؤ توریت، بس تم توریت کی تلاوت کرو اگر تم سچی ہو۔ اور اگلی آیت میں مجھے بتاؤ کہاں یہ بات لکھی ہے، لیکن اس وقت پر توریت میں یہ باتیں نہ تھیں اور اس وقت بھی وہ حضور کو یہ توریت نہ سنا سکے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے، بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور اے محبوب آپ فرمائیے اللہ نے سچ فرمایا، بس
اے لوگوں تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی جو ہر باطل سے جدا تھے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اور اگلی آیت میں ہے بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے، بڑی برکت والا ہے اور ہدایت ہے، اور یہ گھر تمام جہان والوں کے لیے، اس میں روشن نشانیاں ہیں، صفا ہے، مروہ ہے، تمام مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، نور کی بارشیں ہیں۔ ان نشانیوں میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، یہ اس لیے کہ اس میں ابراہیم کے پاؤں مبارک کے نشان ہیں، اور اگلی آیت میں جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے، یعنی حرم شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کی جگہ قرار دیا، حرم شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کا مرکز قرار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم شریف کے حوالے سے فرمایا کہ حرم جو ہے یہ امن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے جو ہے جنگیں ہوئیں، بہت سارے قتال ہوئے، مگر حرم شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے پاک رکھا، اور لوگوں پر لازم ہے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا یعنی لازم ہے، اور جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو کوئی کفر کرے بس بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور اگلی آیت میں اے محبوب آپ فرمائیے اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اگلی آیت میں ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اے محبوب آپ فرمائیے اے یہودیوں اے عیسائیوں تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، جو ایمان لایا تم اسے راہ ہدایت سے دور کرنا چاہتے ہو۔ اگلی آیت میں ہے حالانکہ تم گواہ ہو یہ سیدھا راستہ ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ اور اگلی آیت میں اے ایمان والوں اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی باتیں مانی، یہودیوں میں یا عیسائیوں میں سے کسی کی باتیں مانی اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کی تو یہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے۔ اور اگلی آیت میں اے مسلمانوں تم کیسے کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کے رسول بھی ہیں، اور جو کوئی اللہ کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑ لے بس بے شک وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا۔ اور اگلی آیت میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر جب بھی مرو تو اس حال میں مرنا کہ تم اسلام کی حالت میں ہو۔ اور اگلی آیت میں ہے اور اللہ کی رسی قرآن و حدیث کو، شریعت کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، اور جو نعمتیں اللہ کی تم پر ہیں اسے یاد کرو، اور جب تم آپس میں دشمن تھے اوس و یخرج 120 سال تک جنگ لڑتے رہے، بس اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا فرما دی، پھر تم اللہ کی نعمت کے صدقے میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے آخری کنارے تک پہنچ گئے تھے، گرنے والے تھے، بس اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور اگلی آیت میں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو الگ الگ ہٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، قرآن حدیث سے دور ہو گئے۔ اور اگلی آیت میں ہو اور انہوں نے روشن نشانی آ جانے کے بعد اختلاف کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ کالے پڑے ہوں گے۔ پھر اگلی آیت میں بس بہرحال جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، بس تم عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور اگلی آیت میں اور بہرحال جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، بس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے،
اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگلی آیت میں ہے، اللہ کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں، ان آیتوں کو آپ پر حق کے ساتھ، بس اللہ جہاں والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اور اگلی آیت میں، جو کچھ آسمان میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب سے بہترین امت ہو، جتنی امتیں لوگوں کے سامنے آئیں ان تمام امتوں میں تم سب سے افضل امت ہو۔ یہ افضلیت کیوں ہے؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ کیوں ہے کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ ایسا کسی امت میں بھی نہ ہوا، جتنی ساری امتیں پیدا ہوئیں، انبیاء ان کو نیکی کی دعوت دیتے، لیکن اے محبوب، آپ کی امت محمدیہ کتنی عظیم امت ہے کہ یہ انبیاء کا جو کام ہے وہ کر رہی ہے۔ بڑے بڑے مبلغین ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، فاضل ہیں، کامل ہیں، محدث ہیں، مفکر ہیں، بڑے بڑے علم بردار لوگ ہیں۔ یہ لوگ اللہ اور رسول کی دعوت دیتے ہیں، یہ لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، شریعت کے اور مسئلے سکھاتے ہیں، اور اس اسلام کی راہ میں جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ اسی لیے کیوں کہ آپ کی امت سب سے بہترین ایک طرح سے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اور اگلی آیت میں، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہت بہتر تھا، مگر یہ ایمان نہ لا کر خود کو تباہ کر بیٹھے۔ ان اہل کتاب میں سے کچھ ایمان لے آئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، یہ تمہیں دھمکی دینے کے علاوہ تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ ان یہودیوں پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا، ہر دور یہ ذلیل و رسوا رہے، جہاں کہیں وہ جائیں اگر وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی یہودی اگر عزت چاہتے ہیں تو اسلام قبول کر لیں یا وہ لوگوں کی رسی پکڑ لیں۔ یعنی ابھی وہ امریکہ جو ہے، آپ دیکھیں امریکہ کو، برطانیہ کو، یہ کس کی رسی پکڑے ہوئے ہیں؟ امریکہ اور برطانیہ کی رسی کو کون پکڑے ہوئے ہے؟ ساری کائنات کے لوگ اس کی رسی کو پکڑے ہوئے ہیں، اور اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں۔ یہودیوں کی اپنی کوئی طاقت نہیں، امریکہ اور برطانیہ کی طاقت کو یہ پکڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس دماغ ہے، ان کے پاس عقل کی وجہ سے، اور وہ غضب کے مستحق ہو گئے، ان پر اذیت اور ناداری مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے، شہید کرتے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھا کرتے تھے۔ اور اگلی آیت میں ہے، اہل کتاب میں سب برابر نہیں ہیں، الگ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ایمان لے آتا ہے، جب ان کے سامنے حق آئے وہ ضد نہیں کرتے، پھر ایمان لا کر وہ رات کو قیام کرتے ہیں، کھڑے ہو کر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ وہ نیک لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں، اور جو کوئی نیکی کرے بس ہرگز اس کی نیکی ضائع نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے عذاب میں ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں نہیں بچا سکیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ان کی مثال جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، ایمان کے بغیر خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ہے جیسے ہوا جس میں ٹھنڈک ہو بہت زیادہ، وہ ظالم قوم کی کھیتی پر پڑے، وہ ہوا اس کی کھیتی کو برباد کر دے، ایسے ہی ان کے اعمال کا حال ہے۔ یعنی ایک کافر شخص چاہے جتنے سارے
درخت سایہ دار درخت لگائے۔ ایک کافر چاہے جتنی بیٹیوں کی شادی کر دے، ایک کافر چاہے جتنے بھی غریبوں کو کھانا کھلا دے، ایک کافر چاہے جتنے بھی ٹرسٹ ہاؤس غریبوں کی مدد کے لیے اورفن ایج جو ہے وہ مدرسہ کھلا دے، اس کی تعلیم کے لیے کچھ بھی کر دے، اگر وہ مشرک ہے، اگر وہ کافر ہے، اگر وہ منافق ہے، تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں بے شک ہم نے اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ شریعت میں آ جائیں، دین اسلام قبول کر لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں داخل ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں عیسائیت سے، یہودیت سے، کفر و شرک سے، مگر کیا وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اے ایمان والوں، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یعنی دوستوں کو اپنی باتیں نہ بتاؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے، تم پر مشکل آئے وہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کا نفس ان کے منہ سے ظاہر ہو گیا، اور ان کے سینے میں جو دشمنی چھپا رہے ہیں وہ تو بہت بڑی ہے، تم اس سے دوستی کیوں کرتے ہو۔ اگلی آیت میں بے شک ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں، اگر تم سمجھو تو تمہارا بھلا ہے، تم مومن ہو اس لیے تم انسان کی خاطر ان سے محبت کرتے ہو، مگر وہ دل سے محبت نہیں کرتے، اور تم ان کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اہل کتاب مراد ہیں، اور یہ لوگ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں تو غصے میں اپنی انگلیاں چباتے ہیں، یعنی منافق لوگ ہیں یہ، کافر و مشرک لوگ، اور یہ یہودیوں کی قسم بیان کی گئی ہے۔ اے محبوب آپ فرمائیے، اے یہودیوں، اے کافروں، اے عیسائیوں، اپنے غصے کی آگ میں خود جل کر مر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اگر تمہیں بھلائی ملے تو انہیں برا لگتا ہے، اور جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو بٹھا رہے تھے جنگ کے مورچوں میں، اور صفیں ترتیب دے رہے تھے، اور اللہ سننے والا علم والا ہے۔ اور اگلی آیت میں یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ نے جب ارادہ کیا، یعنی بنی حارثہ اور بنی سلمہ، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بزدلی دکھا کر بھاگ جائیں، اور اللہ نے ان دونوں گروہ کو بھاگنے سے محفوظ فرما لیا، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اگلی آیت میں اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد فرمائی، اس وقت تم بے سر و سامان تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ اب غزوہ بدر کے بارے میں آیات نازل ہوئی، اس کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم جو ہے کہاں کہاں پہ تھا۔ یاد کرو جب آپ کہہ رہے تھے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے، کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 ایسے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا جو آسمان سے زمین پر اتریں گے؟ ہاں کیوں نہیں، تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور دشمن تم پر اچانک حملہ کر دے، اسی وقت حملہ کر دے، گھبراؤ نہیں، تمہارا نشان زدہ 5000 فرشتوں کے ذریعہ جو ہاتھوں میں آلات لیے ہوئے ہوں گے، ان پر 5000 فرشتوں کے ذریعہ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ بدر میں یہ مدد اللہ نے خوشی کے لیے نازل فرمائی، اور تاکہ تمہارے دل اس پر مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ غالب حکمت والے ہی کی طرف سے ہی ہے۔ غزوہ بدر میں مدد اس لیے کی گئی تاکہ کافروں کا ایک حصہ کٹ جائے، یعنی 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے غزوہ بدر میں۔ پھر کافر ذلیل رسوا ہو جائیں، پھر وہ ذلیل رسوا ہو کر پلٹ جائیں، معاملے کا کچھ ذاتی اختیار تمہیں نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کافروں کو توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے، بس بے شک وہ ظالم
وہ کافر ظالم ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگلی آیت میں اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ، سود کا لین دین نہ کرو، دگنا چوگنا کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، اور اس جہنم کی آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ اور اگلی آیت میں وہ جنت اتنی بڑی ہے کہ ساری زمین سارا آسمان اس میں سما جائے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک ادنا درجے کی جو جنت ہے وہ زمین سے 4 گنا اسے دی جائے گی۔ اب سوچیں کتنی بڑی جنت ہے یہ۔ متقی کون ہے؟ متقی وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور متقی لوگ غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ نیک لوگ تو نیک لوگ ہیں جب غلطی میں کوئی برائی کا کام کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اور رجوع لاتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کو بخشنے والا؟ یقیناً اللہ ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں اور پھر جان بوجھ کر اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے، ضد نہیں کرتے، اڑ نہیں جاتے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ اور اگلی آیت میں اور ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا پیارا صلہ ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے کئی قومیں تم سے پہلے گزر چکی، جب انہوں نے گناہ کیے تو وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر اگلی آیت میں ہے بس زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کیسا برا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ لوگوں کے لیے بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے کہ کوئی ہے کون، پرہیزگاروں کی نصیحت ہے کہ کون نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ اور اے مسلمانوں سستی نہ کرو اور افسردہ نہ ہو، غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے، مگر شرط کیا ہے؟ اگر تم سچے مومن ہو۔ اور اگلی آیت میں اگر تمہیں تکلیف پہنچی، زخم پہنچے تو کافر قوم کو کسی کی مثل تکلیف پہنچی۔ لوگوں کے درمیان ہم دن کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی فتح ہے تو کبھی شکست ہے، کبھی روزی میں برکت ہے تو کبھی تنگی ہے، کبھی تندرستی ہے تو کبھی جو ہے بیماریاں ہیں۔ یہ دنیا کا معمول چلتا رہتا ہے، یہ دنیا بس چلتی رہتی ہے۔ اصل کیا ہے کہ جو ہے ہماری زندگی کیسی گزارنی ہے، وہ صراط مستقیم پہ گزارنے ہیں، بس یہی ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اس جنگ کے ذریعہ مسلمانوں کے گناہوں کو پاک و صاف کر دیں گے۔ فلیات میں کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے امتحان نہ لیا مجاہدین کا اور صبر کرنے والوں کا امتحان نہ لیا؟ تمہارا امتحان ہوگا، اور بے شک تم اس موت کے ملنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، اور جب غزوہ احد میں تمہاری آنکھوں کے سامنے موت آئی، بس بے شک تم نے اس موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیا، تو پھر تمہیں آگے بڑھ کر شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم، اللہ کے عظیم رسول ہیں، بے شک اس سے پہلے کئی رسول تشریف لے گئے، کیا وہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اس حالت میں اس سے پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنے دین سے پھر جائے گا وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، اور عنقریب شکر کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے گا، یعنی اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کو، یعنی اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں کو، اللہ کی راہ میں پوری اپنی زندگی گزارنے کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی
میں اپنی زندگی اسی پر گزارنے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرما برداری کہا ہے۔ اور ان قریب شکر گزاروں کو، شکر کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ جسے بھی موت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، لکھے ہوئے مقررہ وقت میں موت آتی ہے، نہ اس سے پہلے آتی ہے نہ اس کے بعد آتی ہے۔ اور جو کوئی دنیا کا صلہ چاہے ہم اس سے کچھ دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہے، آخرت کے لیے نیک اعمال کرے تو ہم اسے صلہ عطا فرمائیں گے، اور ان قریب شکر کرنے والوں کو ہم اچھا صلہ دیں گے۔ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ بہت سے نبیوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ کئی اللہ والے تھے، کئی مصیبت، کئی پریشانی جو انہیں اللہ کی راہ میں آئی، وہ اس پریشانی کی وجہ سے سست نہ ہوئے اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ دبے، یہ صبر کرنے والے تھے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، وہ جنگ کے موقع پر صرف دعائیں مانگتے، وہ دعا یہ کہتے ہیں، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے معاملات میں ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں وہ بھی ہمیں معاف فرما دے، اور ہمارے قدم کو مضبوط کر دے، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اور یہ آدمی بس اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب عطا فرمایا اور آخرت کا ثواب بھی اچھا عطا فرمایا، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اگلی آیت میں، اے ایمان والوں، اگر تم نے کافروں کی باتیں مانی تو وہ تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیں گے، ورنہ اگر تم نے باتیں مانی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر تم نے کافروں کی باتیں مانی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ ان سے نہ ڈرو، بلکہ اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب ہم کافروں کے دل میں مسلمانوں کا رعب داخل کر دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اور اگلی آیت میں، اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہ کی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا، یہ وعدہ پورا ہوا جب تم اللہ کے اذن سے کافروں کو کاٹ رہے تھے، یعنی اور تم نے 22 کافروں کو کاٹ کے رکھ دیا، اور ایسا رعب طاری ہوا کہ کافر اپنا مال چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اور اگلی آیت یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور اپنے معاملے میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد اللہ نے وہ چیز دکھائی جو بڑی خوب تھی، یعنی فتح مل گئی۔ کافر بھاگ رہے تھے، ان 50 تیر اندازوں میں سے 40 تیر انداز وہ تھے جو مال غنیمت کے حصول کے لیے نیچے اتر گئے۔ تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا کو چاہ رہے تھے، اور تم میں سے بعض وہ تھے جو آخرت کو چاہتے تھے، اور 10 افراد تھے جو خود کو نہ روک سکے اور شہید ہو گئے۔ اور اگلی آیت میں، پھر اللہ نے تم پر کافروں کو پھیر دیا، چاروں طرف سے کافر تم پر ٹوٹ پڑے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تم اس درے کو چھوڑ کر کافروں کی طرف آئے تو کافر تم پر ٹوٹ پڑے۔ اب جب ہماری آزمائش تھی، یا تو تم اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرو، یا میدان جنگ سے بھاگتے ہو، لیکن تم میں سے بعض میدان جنگ سے بھاگے، اور بے شک اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل والا ہے۔ اے مسلمانوں، یاد کرو، تم تیز بھاگ رہے تھے میدان جنگ چھوڑ کر، اور پیچھے مڑ کر تم کسی کو دیکھ نہ رہے تھے کہ ایسی تم پہ گھبراہٹ طاری تھی، اور ایک کونے میں رسول اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے، لیکن تم نے ان کی پکار کو نہ سنا، تم نے اپنے نبی کو رنجیدہ کیا، ان کی نافرمانی کی، تو غم کے بدلے اللہ نے تمہیں غم دیا، تم نے حضور کو رنجیدہ کیا تو ہم نے تم پر رنج کو مسلط کر دیا۔ پھر اگلی آیت میں، پھر جب انہوں نے ایسا کیا اللہ نے معاف کیوں کر دیا؟ معافی اس لیے آئی کہ اب تم غم نہ کرو، اب حوصلے پست نہ کرو اس پر جو ہاتھ سے نکل گیا۔ اور اگلی آیت میں، اور جو تم پر مصیبتیں آئیں اس پر رنجیدہ نہ ہو، اس لیے
اللہ تعالیٰ نے تمہیں مغفرت کی بشارت عطا فرمائی، اس خوشی میں تمہارا رنج دور ہو جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اور اگلی آیت میں غم و رنج کے بعد اللہ نے تم پر نازل فرمائے چین والی اونگ، کہ تم میں سے ایک گروہ کو اس نیند نے، اس اونگ نے گھیر لیا، اور وہ منافقین جو مال غنیمت کے لیے آئے تھے ان کی جان پر بن پڑی تھی، اور وہ اللہ کے بارے میں جاہلیت جیسا ناجائز گمان کرتے تھے، اور یہ سوچنے لگے کہ دین اسلام سچا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ منافقین کہنے لگے کیا معاملے کا ہمیں کچھ بھی اختیار ہے، اور مسلمانوں پر اللہ نے چین کی نیند کو داخل کر دیا۔ اور یہ آیت میں اے محبوب آپ فرمائیے بے شک تمام معاملات کا ذاتی اختیار تو صرف اللہ کو ہے۔ یہ منافقین اپنے جی میں ایسی ایسی باتیں چھپا رہے تھے جو وہ تم پر ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اگلی آیت میں وہ کہتے تھے اگر ہمارا بس چلتا تو اس جگہ نہ مارے جاتے۔ اگلی آیت میں اے محبوب آپ فرمائیے ان منافقوں سے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے اور تمہارا مرنا اس میدان میں لکھا ہوتا تو تمہیں موت سے کوئی بچا نہ سکتا، کہ جو قتل تمہارا لکھا ہوا ہے یہ قتل تمہیں گھسیٹ کر تمہاری قتل گاہ میں تمہارے مرنے کی جگہ پر لے آتا۔ اگلی آیت میں یہ سب اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش فرمائے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، اللہ اس کو ظاہر فرما دے، اور اللہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں بے شک تم مسلمانوں میں سے جو مسلمان پھر گئے میدان جنگ سے بھاگ گئے، اس دن جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے غزوہ احد کے موقع پر یہ لغزش انہیں شیطان نے نہ دی اس گناہ کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، یعنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ لغزش ہوئی، اور اللہ نے ان مسلمانوں کی لغزش کو معاف فرما دیا، بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اور اگلی آیت میں اے ایمان والو تم نہ ہونا کافروں کی طرح، جب کافروں نے کہا، اگلی آیت میں ہے جب ان کے بھائی زمین میں سفر کرنے لگے یا مسلمان ہو کر انہوں نے جہاد کیا تو وہ کافر ان کے متعلق کہنے لگے اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو مارے نہ جاتے اور قتل نہ کیے جاتے۔ اور اگلی آیت میں یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حسرت پیدا فرما دی تھی، اور اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور جو تم کرتے ہو ان کاموں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا مر جاؤ، انتقال کر جاؤ، ضرور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت کی بشارت ہے اور رحمت کی بشارت ہے۔ پوری کائنات کی دولت جو بھی ہے اس سے یہ بہتر اور افضل ہے، بہتر ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت بہتر ہے اس سے جو جمع کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اور اگر تم انتقال کر جاؤ راہ خدا میں یا شہید کر دیے جاؤ تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی کیسی مہربانی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمانوں کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر نرم دل نہ ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے، بس آپ ان سے درگزر فرمائیے اور ان کے لیے استغفار کیجیے اور ان کا دل خوش کرنے کے لیے معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے تاکہ مسلمانوں کا دل خوش ہو جائے، اور معاملات میں مشورہ کرنا سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو جائے۔ پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا، تم ہی کو فتح اور غلبہ ملے گا، اور اگر اللہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، اللہ کی بارگاہ میں تم دور کر دیے جاؤ گے، تو بتاؤ اللہ کے بعد تمہاری کون مدد کرے گا۔ اور اگلی آیت میں اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، نبی کے بارے میں یہ گمان ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی اللہ کے حکم کو چھپائے، اور جو کوئی خیانت کرے
اور چیزوں کو چھپائے، جس چیز کو اس نے چھپایا قیامت کے دن اس چیز کو وہ لے کر آئے گا۔ اگلی آیت میں پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا؟ جو اللہ کی رضامندی پر چلے، جس کی زندگی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں صرف ہو جائے وہ، اور دوسرا وہ شخص جس نے گناہ کر کر کے وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو گیا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ وہ نیک لوگ اللہ کے نزدیک کئی درجے بلند ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ اور اگلی آیت میں اور اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ یہ احسان اس وقت فرمایا جب انہی میں سے رسول کو بھیجا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا وہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اور وہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک اور ستھرا کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں گے۔ اے لوگوں، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یعنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے مسلمانوں، غزوہ احد میں جب تم پر مصیبت آئی، یہ خیال کرو کہ تم غزوہ بدر میں کتنی تکلیف پہنچا چکے ہو۔ اب جو غزوہ احد میں جو پریشانی آئی تو تم یہ کہتے ہو کہ کیوں آئی؟ اے محبوب، آپ فرمائیے کہ تمہاری اپنی وجہ سے آئی، تمہاری جانوں کی طرف سے آئی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور 40 افراد نے درہ اس پہاڑی کو چھوڑ دیا، ان کافروں نے حملہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ غزوہ احد میں جو فرشتے آئے ان کی حکمت کا بیان ہے۔ جس دن دو لشکر آپس میں ٹکرائے غزوہ احد کے دن، اس وقت تم پر جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، وہ اللہ کے اذن سے آئی، اور اس لیے آئی تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی پہچان کرا دے، اور اس لیے آئی تاکہ اللہ منافقوں کی بھی پہچان کرا دے۔ جب ان منافقوں سے کہا جائے آ جاؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا کافروں کو ہم سے دور کرو، تو منافق جہاد کے لیے نہ آئے، کچھ آ کر بھاگ گئے، اور وہ جو نہیں آئے انہوں نے کہا اگر ہم لڑائی ہونا جانتے تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، یعنی تم میں اور کافروں میں کوئی فرق ہی نہیں، یا تو مرنا ہے یا گرفتار ہو جانا ہے، ہمیں کوئی مقابلہ لگتا ہی نہیں ہے، ہم تو اسے خود کش سمجھتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے اس دن ایمان کے مقابلے میں اس دن ان کا کفر ظاہر ہو گیا، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، یعنی دل میں نفاق ہے اور منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بہت سارے کفار و مشرکین کیا ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور خود بیٹھے رہے، یعنی جو جہاد میں نہیں گئے، ان کے رشتہ دار جو جہاد میں جا کر شہید ہو گئے، تو ان منافقوں نے کہا کہ اگر یہ میری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے، مارے نہ جاتے۔ اگلی آیت میں اے محبوب آپ فرمائیے اے منافقوں، تم اپنے آپ کو، اپنی جان کو موت سے بچاؤ اگر تم سچے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں اسی دن یہ 70 منافقین بغیر کسی سبب کے مر گئے، یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ میری بات مان لیتے، جہاد میں نہیں جاتے، تم بچ جاتے، میری بات نہیں مانے تو وہ لوگ جہاد میں گئے، مر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی جو ہے 70 لوگوں کو بغیر بیماری کے کیا کیا؟ مار دیا، ان کی موت آ گئی، وہ سب مر گئے۔ 70 مجاہدین کا ذکر ہے جو شہید ہو گئے، ان کا مقام کے بارے میں آتا ہے۔ جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس وہ روزی پاتے ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے،
اور خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ اور اگلی آیت میں اور وہ خوشی مناتے ہیں ان لوگوں کی جو ان کے بعد آنے والے ہیں اور جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، اور اس کی خوشی مناتے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوشی مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل پر، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اور اگلے آیت میں وہ لوگ جنہوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے بلانے پر حاضر ہو گئے، وہ لوگ اور اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان لوگوں کے لیے ہی جو ان میں سے نیکوکار ہیں اور متقی و پرہیزگار ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا بے شک لوگوں نے بہت بڑا لشکر تمہارے لیے جمع کیا، بس تم ان سے ڈرو۔ آیت میں بس ان کافروں نے مسلمانوں سے کہا، اے مسلمانوں تم کافروں سے ڈرو، یہ تمہیں تباہ کر دیں گے، بہت بڑا لشکر ہے۔ یہ بات سن کر ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، اور وہ کہہ رہے تھے اللہ ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین مددگار ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ہر کامیابی کے لیے، ہر پریشانی کے لیے اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پریشانی اور اس حاجات کی تکمیل فرمائے گا۔ دیکھ میں بس وہ مسلمان پلٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی لیکن تجارتی نفع بھی کمایا اور انہیں اللہ کی رضامندی بھی مل گئی۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں دوڑتے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں، آپ ان کا غم نہ کریں، بے شک وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا آخرت سے کوئی حصہ باقی نہ رہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو حاصل کیا ایمان کو چھوڑ کر، ایمان کے بدلے میں کفر لیا، وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور اگلی آیت میں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر یہ سوال کرتے کہ جب ہم اللہ کے بے ادب ہیں، ہم دین اسلام کے دشمن ہیں، پھر ہم پر عذاب فوراً کیوں نہیں آتا؟ کفار و مشرکین یہ سوال کرتے، اور ہمیں یہ نعمت کیوں دی؟ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو ڈھیل دی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ ڈھیل ہم نے کیوں دی ہے؟ انہیں ڈھیل ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں۔ اللہ ناراض ہے، ہدایت کا مقدر نہیں، تو جتنا دنیا میں رہیں گے گناہ زیادہ کریں گے، اس لیے انہیں ڈھیل دی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ گناہ کر رہے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کر رہے ہیں، زنا، چغل خوری، غیبت خوری، بددیانتی اور بے ایمانی کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا انہیں ڈھیل دی ہے؟ جتنی زیادہ دن وہ گناہ کریں گے اللہ انہیں اتنی ہی زیادہ سخت سزائیں دے گا، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے ہی نہیں رکھے گا یہاں تک کہ خبیث اور طیب میں اللہ تعالیٰ فرق فرما دے، یعنی خبیث سے مراد منافق اور مومن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بروز قیامت جو ہے نیک اور برے لوگوں کا فرق کر دے گا، نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اے لوگوں غیب کی اطلاع نہیں دیتا عام لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے اور انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ بس تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان رکھو اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا فرمائے اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اگلی آیت میں قیامت کے دن ان کے اگلوں میں آگ کا طوق پہنایا جائے گا۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ
تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اگلی آیت میں بے شک اللہ نے سنا ان لوگوں کی باتیں جنہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ نے یہ کلام سنا اور صدیق اکبر سچے ہیں، یعنی یہودی تو اللہ کو مانتے تھے، تو اس نے ایسا کلام کیوں کیا؟ تو قاعدہ کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ جو ہے وہ غنی نہیں ہے، ہم غنی ہیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا نہیں، اللہ غنی ہے۔ جس کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی وہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بے ادبی کر دے گا۔ یہ رسول بیان کیا گیا، یہ اصول بیان کیا گیا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، وہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ بے ادبی کر دیتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر دیتا ہے اور وہ منافق بن جاتا ہے۔ اور عنقریب ہم لکھیں گے جو انہوں نے کہا اور انہوں نے جو ناحق انبیاء کو شہید کیا وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور ہم کہیں گے ان سے جلانے والا عذاب چکھو، یہ اس وجہ سے کہ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اگلی آیت میں اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ رکھیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کریں جسے آگ کھا جائے۔ اگلی آیت میں اے محبوب آپ فرمائیے جس نشانی کا تم ذکر کرتے ہو وہ نشانیاں لے کر مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس آئے، انہوں نے آگ بھی دکھائی اور آگ ان کی قربانی کو لے بھی گئی، اور جو تم نے کہا وہ ساری نشانیاں وہ لے کر آئے۔ اگر تم سچے ہو ایسے نبی پر لائیں گے، اس کی تعلیم تھی، تو یہ بتاؤ ان نبیوں کو تم نے شہید کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟ بس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ رنج نہ کریں، انہوں نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا، کئی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جھٹلائے گئے، روشن نشانیاں لے کر وہ آئے تھے، صحیفے لے کر وہ آئے، روشن کتابیں لے کر آئے، پھر بھی ان کی امتوں نے انہیں جھٹلایا اور امتیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ اگلی آیت میں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، قیامت کے دن تمہارا صلہ پورا دیا جائے گا، نیکی کا صلہ جنت ہے اور برائی کا صلہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کیا گیا بس صرف وہی کامیاب ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا میں کیا اونچ نیچ، کبھی غریبی کبھی امیری، کبھی اچھے کپڑے کبھی جو ہے سادھارن کپڑے، کبھی اچھے کھانے کبھی نارمل کھانے، اس طرح سے زندگی وہ چلتی رہتی ہے، کبھی بارش کبھی دھوپ، کبھی ٹھنڈے کبھی برسات، کبھی موسم گرما کبھی موسم سرما، یہ تو زندگی ہے، وہ تو زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن ضرور بضرور تمہارے مال اور تمہاری جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور اہل کتاب یہودی عیسائی اور مشرکین سے تم تانے بھی سنتے رہو گے، یہ دنیا ہے مایوس نہ ہو۔ اور اگلی آیت میں اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے، بے شک یہ بڑے ہی ہمت کے کام ہے۔ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے پکا وعدہ لیا کہ تم توریت کی باتیں لوگوں کو بتاؤ گے اور چھپاؤ گے نہیں، بس انہوں نے اپنے وعدے کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس پر عمل نہ کیا، اور تھوڑے قیمت میں دنیا کی ذلیل دولت اس کے بدلے دنیا حاصل کر لی۔ جو دنیا کی ذلیل دولت انہوں نے حاصل کی ہے وہ بہت ہی بری دولت ہے جو رشوت میں ملی ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوشیاں مناتے ہیں، جو گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ جو کام نہیں کیے ان پر تعریف کی جائے، جھوٹی تعریف چاہتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، تو اے لوگوں تم ان نادانوں کو اللہ کے عذاب سے دور مت سمجھنا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اگلی آیت میں اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور اگلی آیت میں عقل مند وہ لوگ ہیں
جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور کروٹ پر لیٹے ہوئے، یعنی ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور جب وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے ہیں تو ان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جاتا ہے، اے پروردگار تو نے اسے باطل اور بیکار نہیں پیدا کیا، باقی ہے تجھے، بس تو ہمیں جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور دیات میں اے ہمارے رب جسے تو جہنم میں داخل کرے گا اور بے شک تو نے اسے ذلیل و رسوا کیا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیت میں اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، ایک تبلیغ کرنے والے کو سنا جو ندا دے رہا تھا ایمان کے لیے اور کہہ رہا تھا اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس اے پروردگار ہم ایمان لائے، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ایمان پر موت عطا فرما، تو ہمیں موت عطا فرما اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ عطا فرما، اور اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا فرما جو تو نے رسولوں سے وعدہ فرمایا، یعنی جو تو نے رسولوں کو عطا فرمایا وہ نعمتیں جو ہمارے یہ جائز ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما، اور اے پروردگار ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لے، ہمیں قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہ کر، بے شک تو وعدے کی پابندی فرماتا ہے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہی ساری دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ باری تعالیٰ جب تک زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ زندہ رکھ، جب اٹھا ایمان و عزت کے ساتھ اٹھا اور ایمان و عزت کے ساتھ ہمارا حشر کر رہا۔ بس اللہ نے ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول فرمائی، اور اللہ نے فرمایا میں کسی مرد یا کسی عورت کے عمل کو ضائع نہ کروں گا، اسے ثواب دوں گا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور میرے راستے میں انہیں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، بس ضرور بضرور میں ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا اور ضرور بضرور میں انہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے صلہ ہے، بس اللہ کے پاس بہترین صلہ ہے۔ اور شہروں میں کافروں کا پھرنا اور عیش و عشرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تھوڑی زندگی کا عیش ہے، پھر کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے۔ اور اگلی آیت میں اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل کیا گیا، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، خشوع رکھتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی ذلیل قیمت حاصل نہیں کرتے۔ اور اگلی آیت میں یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں اے ایمان والوں صبر کرو اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرو اور ایمان پر مضبوط رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، صراط مستقیم پر چلو اور تقوی اختیار کرو، ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہماری زندگی کو، ہمارے عمل کو، ہماری جنبش کو، ہمارے حرکات و سکنات کو وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے اے باری تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔